बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद FM 101.4 के स्टूडियो से आपकी मेज़बान डॉक्टर फरजाना इकबाल हाजिर खिदमत। दुनिया के उफ़क़ पर चंद ऐसी शख्सियात नमूदार होती हैं जो अपने किसी न किसी कारनामे के सबब अपनी एक शनाख्त, अपनी एक पहचान बनाती हैं और उनकी वो शनाख्त सिर्फ़ उनकी शख्सियत तक ही महदूद रहती है। बाद में आने वाले यकीनन उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, मगर उस मकाम तक पहुंचना उनके लिए भी नामुमकिन हुआ करता है। ऐसी ही एक शख्सियत प्रोफेसर याह्या खालिद साहब की है, जो चंद हफ्ते कबल ही हमसे जुदा हो गए और हमें एक ऐसे दुख से आशना कर दिया कि जिसका अंदाज़ा लगाना शायद हमारे अपने लिए भी मुमकिन नहीं कि हम सब अपनी अपनी जगह पर सदमे की एक अलग ही कैफियत से आशना हुए हैं। प्रोफेसर याह्या खालिद साहब शायर और अदीब तो थे ही, मगर वो अपने चाहने वालों के हलके में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे कि हर कोई ये समझता था कि शायद उनकी शफ़क़त सिर्फ़ हमारे लिए ही महदूद रही है और उन्होंने जो कुछ सिखाया शायद हमें ही सिखाया, लेकिन जिससे मुलाकात कीजिए वही उन्हें अपना रहनुमा, अपना उस्ताद और एक शफ़ीक इंसान समझता है। प्रोफेसर याह्या खालिद साहब की ताज़ियती रेफ़रेंस के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में कुछ शख्सियात मौजूद हैं। इनमें डॉक्टर ज़फ़ीर साकिब साहब, अब्दुल वहीद बिस्मिल साहब, डॉक्टर आदिल सईद कुरैशी साहब और प्रोफेसर मलिक नासिर दाऊद साहब शामिल हैं। हम इनसे प्रोफेसर साहब की शख्सियत, उनके फ़न, उनके अदब के हवाले से बातचीत करेंगे और यकीनन फिर भी इस मुख्तसर वक्त में हम उनकी शख्सियत, उनके फ़न व अदब के चंद महदूद गोशों को ही सरेआम ला सकेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत देती हूँ जनाब प्रोफेसर मलिक नासिर दाऊद साहब को कि वो प्रोफेसर याह्या खालिद साहब की हिंद को खिदमत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद का कि उन्होंने प्रोफेसर याह्या खालिद साहब के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया। अर्ज़ ये करना है जी कि इनको ज़ुबान व अदब पर प्रोफेसर के बहुत एहसानात हैं और उनका जो रहलत है वो बहुत बड़ा नुकसान है। इनको लिखने वालों की तादाद बहुत कम है, मेरे साथी इस बात से एग्री करेंगे। और उसमें से फिर प्रोफेसर याह्या खालिद साहब के मकाम व मर्तबे जैसे शख्सियत का चले जाना जी। इनको ज़बान व अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। उनका जो किरदार है वो 2 हवालों से बड़ा अहम है। एक तो उनकी किताबें हैं और दूसरा उससे भी अहम बात है कि उन्होंने दूसरे लोगों को भी हिंद को ज़बान व अदब प्रमोट करने की तरफ राग़िब किया। तो जी। ये उनकी जो कमी है वो हमें महसूस होगी और जो उनकी मौत से जो खिला बना है जी। यकीनन वो पुर नहीं होगा। मुझ जैसे कई और साथी जो इनको लिख रहे हैं, इस कूचे में हम प्रोफेसर साहब की वजह से आए हैं और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जहाँ तक उनकी किताबों का ताल्लुक है, तो इनको में उन्होंने सीरत नबी रहमतुल लिल आलमीन के नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु सीरत पर किताब लिखी। अलैहि जी। फिर उन्होंने 94 अफ़साने, जिसमें उन्होंने हज़ारा के जो अफ़साना निगार हैं, उनके अफ़साने लेकर एक किताब की शक्ल में शाया किया। गलियाँ और दरिंडे उनकी अफ़सानों की किताब थी, जो पहली अफ़सानों की किताब है यहाँ हमारे इलाके में। तो इस किताब के आने से रास्ते खुले और लोगों ने भी फिर अफ़साना जो है वो लिखा। इसी तरह उनकी किताब है सौ चांदी मुंदरी। ये 4 किताबें जो हैं वो इनको अदब को उन्होंने दी हैं जी। उसके अलावा उन्होंने हिंदू की तंज़ीमें जो यहाँ पे काम करती रही हैं, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा जी। किया है जी। रेडियो पाकिस्तान से भी वो मुंसलिक रहे हैं। तो प्रोफेसर ये खालिद साहब जो हैं, उनकी जो खिदमात हैं, वो तारीख़ी हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं और हिंद को ज़बान को उस वक़्त उन्होंने उस पे काम किया जब लोग जो हैं हिंदको ज़बान को सीरियस नहीं लेते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदको ज़बान एक ऐसे मुकाम पर वो छोड़ के चले गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हिंद को लिख रहे हैं और हिंदको ज़बान जो है वो बोली से उसको जो ज़बान का जो मर्तबा है देने में प्रोफेसर का बड़ा किरदार रहा है और हम इसकी जो है जी वो कदर करते हैं
और यकीनन तारीख में उनका नाम नुमायाँ हैसियत से लिखा जाए। जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी शायर और अदीब को तो वो बाज़ औक़ात किसी ख़ास सिन्फ़ में अपना नाम पैदा करें या किसी ख़ास ज़ुबान में। लेकिन जहाँ तक हम प्रोफ़ेसर याह्या ख़ालिद साहब की बात करते हैं, तो वो शायर भी थे, अदीब भी थे। हिंद को और उर्दू दोनों ज़बानों में उन्होंने वाक़ई एक ऐसा अदब तख़लीक़ किया, जिसने अपने बाद आने वालों के लिए एक मिसाल कायम की कि उस मयार को कायम रखते हुए वो क्या तख़लीक़ करेंगे और क्या वो उनसे आगे निकल सकेंगे, इन मिसालों से वो किस तरह इस्तिफ़ादा करेंगे। शायर और अदीब कभी भी किसी ख़ास हलक़े तक महदूद नहीं होता, ना किसी तंज़ीम तक महदूद होता है, बल्कि वो अपनी शख़्सियत में एक हलक़ा है, एक तंज़ीम है और उनके गिर्द जितने सितारे झिलमिलाते हैं, शायद वो उन्हीं से रोशनी ले रहे होते हैं। जितने चिराग रोशन होते हैं, शायद वो शख़्सियत उनके लिए एक सूरज का दर्जा रख रही होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं खुद भी देखूँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। शायद मैं उनसे इतने ज़्यादा वक़्त तक मुलाकात नहीं कर सकती थी कि शायद एहतराम जो है वो मुझे उस तरह से उनके करीब जाकर बहुत कुछ सीखने पर मजबूर नहीं कर पा रहा था, या एक झिझक थी कि एक बड़े अदीब के सामने हमें सर झुका कर रहना है। लेकिन वाक़ई इस झुके हुए सर में भी हमें एक ये तमानियत का एहसास होता है कि फिर भी हम उनके इर्द-गिर्द कहीं न कहीं पर कभी न कभी उनके करीब रहे हैं। प्रोफ़ेसर याह्या ख़ालिद साहब का उर्दू के हवाले से भी बहुत बड़ा काम है और इस हवाले से हम उनकी खिदमत पर बातचीत करेंगे, तो मैं दावत देती हूँ जनाब अब्दुल वहीद बिस्मिल साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आज का ये इवेंट हमारे लिए बहुत ही तमानियत का बायस है कि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से इतना अच्छा ताज़ीद के हवाले से प्रोफेसर याह्या खालिद साहब के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें मुझे भी बात करने का मौका मिल रहा है। जी, मैं अगर बिल्कुल शॉर्ट सी बात करूं, मुख्तसर सी बात करूं, तब भी उनके हवाले से बात करने के लिए बहुत सा वक्त दरकार है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की उनके हवाले से ताज़ीती इजलास और ताज़ीती तकरीबात जिस तरह मुनक्कद हो रही हैं जगह जगह अदबी मतलब जो हमारे मराकज़ हैं उनमें जैसे हो रही हैं, तो उनको सदियों याद रखा जाएगा। जी, उर्दू के हवाले से आपने बात की, तो उर्दू में मोहतरम याह्या खालिद साहब की 2 किताबें जो है ना वो बहुत ही मतलब पज़ीराई हासिल कर चुकी हैं। दरीदा दिल चाक गरेबां और दूसरी किताब है कौसे कज़ा के पीछे। अच्छा, आप इन 2 नामों से ही उनकी इल्मी हैसियत का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकती हैं कि प्रोफ़ेसर साहब खुद तो मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर थे। जी, मैथ पढ़ाना और फिर शेर व अदब से शगफ़ रखना और फिर शेर व अदब में एक आला मुकाम पर पहुंचना, ये यकीनन काफ़ी खुदादाद सलाहियतें भी हैं जी, और इसमें बंदे की अपनी मेहनत का समर भी है। प्रोफेसर साहब, मेरा उनसे चूँकि बहुत ज़्यादा मद्द क़ुर्बत का सिलसिला रहा है जी, गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल से, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वो निहायत नफ़ीस तबीयत के मालिक थे। फिर वो निहायत शफ़ीक इंसान थे। उनसे अगर आप किसी भी वक़्त, मैं सुनने वालों की खिदमत में ये बात बड़े एज़ाज़ से ये बात कह सकता हूँ कि अगर हमें कभी अदबी या किसी ज़ाती हवाले से बात करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने अगर रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी अगर कभी कॉल कर ली, तो हमें ये उम्मीद होती थी कि वो ये कॉल वसूल करेंगे और वाक़ई वो कॉल वसूल करते थे और बग़ैर किसी किस्म की माथे पे कोई करवट लिए वो हमसे ऐसी बात करते थे, जवाब देते थे कि अगर घंटा लग जाए तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। खैर ये सही, तो उनकी शख़्सी हवाले से बात है। जी, तो उनकी जो उर्दू शायरी है, उनकी शायरी एहसासात की शायरी है। शायरी तो हर बंदा करता है, अपना-अपना जी, उसलूब है, अपना-अपना अंदाज़ है, लेकिन प्रोफ़ेसर साहब की शायरी में अंदर की बात, दिल की बात, महसूसात, मुशाहिदात, जज़्बात, इन किस्म की चीज़ों को, इन किस्म के हवालों को लेकर हम देखते हैं कि उनकी किताब मुरतब होती है और ऐसे-ऐसे शेर, ऐसे-ऐसे मौज़ूआत को उन्होंने शेर के जो कॉलम में डाला है कि जिस पे हर बंदा हिम्मत नहीं कर सकता। जी, मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में उनके उनकी एक बहुत ही मशहूर गज़ल जो है ना, उसमें से 2-4 शेर जी, आपके गोशगुज़ार करता हूँ। कहते हैं जी, एहसास की हूँ गश्ता कबाब बेच रहा हूँ,
مشہور غزلیں. ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا. احساس کی خون گشتہ کباب بیچ رہا ہوں، اے اہل وفا حرف وفا بیچ رہا ہوں. بہت اچھا ماشاء اللہ. کیا کہیں. اے اہل وفا حرف وقت. حرف وفا بیچ رہا ہوں، اور جس دور پر آشوب میں انکا ہے خریدار، واہ. جس دور پر آشوب میں انکا ہے خریدار، اس دور میں صدق و صفا بیچ رہا ہوں. کیا کہیں. ذرا اندازہ لگائیے کیا کہیں. گہرائی کا، گہرائی کا، الفاظ کے در و بست کا، بحر کا، وزن کا، اور پھر مجموعی تاثر کا. آپ سارے شعراء اور ادباء ماشاءاللہ تشریف فرمائیں آج کے اس پروگرام میں. تو ایک ایک مصرے سے، ایک ایک شعر سے اردو جو ہے نا وہ اپنے ہونے کا اقرار کرتی نظر آتی ہے. اور ایک ایسا شعر آگے ان کا کہ جو زبان زد عام. ایک عمر کیا جس نے میرے گھر میں اجالا، واہ. ایک عمر کیا جس نے میرے گھر میں اجالا، میں آج وہ مٹی کا دیا بیچ رہا ہوں. اب اس میں جو احساس کی جو گہری پرتیں کھلتی ہیں، اگر آدمی اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ مٹی کا دیا کسے کہہ رہے ہیں، جی. اور جس نے ایک عمر میرے گھر میں اجالا کیا، میں اسے کیوں بیچ رہا ہوں. یعنی یہاں صرف شخصی احساس نہیں ہے، یہ یا احساس سماج مجموعی کا احساس سماجی ہے. جی. معاشرتی. دور پورا شوق بالکل کی جہاں پہ جی بات ہو رہی ہے، اور بالکل یہ جی سب بالکل یہ بالکل سماجی بالکل احساس یہ ہے. سماجی. جی. تو جس بندے کی شاعری میں سماجی شعور کی موجودگی ہو جی. اور سماجی شعور میں احساسیت کا عنصر ہو، تو اسے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسلوب بیان کیا ہوگا، اور ان سے کیسے شعر جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے. اور اگلا شعر ان کا کہ احساس کی دولت ہو کہ حالات کی تلخی. واہ. احساس کی دولت ہو کہ حالات کی تلخی، جو کچھ بھی زمانے نے دیا بیچ رہا. اس میں بھی وہی آپ والی بات، جی. افاقیت کا عنصر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور احساسات کی گہری پرتیں پھر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آخری اس غزل کا آخری شعر ہے، خالد سر بازار جفا لا کے خودی کو. خالد سر بازار جفا لا کے خودی کو، ہر چند ہے بے جا بجا بیچ رہا. الفاظ کا دور و بست بھی دیکھیں، الفاظ کا استعمال دیکھیں، وہ دیکھیں، اور پھر اس سے معنی آفرینی دیکھیں کہ کس قسم کے الفاظ کو کہاں جوڑ کر کیسے معنی جو ہے نا وہ نکالے جا رہے ہیں. تو بہرحال پروفیسر صاحب نے اردو کے حوالے سے بہت خوبصورت اپنی 2 کتابیں جو ہیں وہ پڑھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دیں. اب اس حوالے سے میں ایک ذاتی تجربہ آپ سے سننے والوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے کوس قزح کے پیچھے. جب یہ کتاب، اب ہم ان سے کتنے چھوٹے تھے، کتنے چھوٹے ہیں، کتنے ان سے مطلب علم و ادب میں کتنے دور ہیں، کتنے کم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی شفقت کا اندازہ لگائیے کہ کوئی مصدع ہوتا تو مجھے، قاضی ناصر صاحب، ناصر داؤد صاحب کو، آپ کو ڈاکٹر صاحب، وہ بھجوا دیتے، بیٹا ذرا دیکھ لینا، اور پھر ہمت بتانے کے لیے بیٹا ذرا دیکھ لینا، کوئی غلطی ولطی ہو تو ذرا ٹھیک کر دیں. حالانکہ وہ استادوں کے استاد تھے، لیکن وہ دوسرے کی حوصلہ افزائی. اب اس میں 2 قسم کے حوالے موجود تھے کہ ایک، وہ اپنا جو کچھ لکھتے تھے وہ دوسرے تک یوں پہنچتا تھا کہ اس کی علمی حیثیت جو ہے نا وہ خود بخود سامنے آ جائے، اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ وہ دوسرے بندے کو جس کو دیا جا رہا ہے وہ مصدع، اس کو، اس کے علمی حوالے کو، اس کے اپنے اندر، اس کے اندر اتنی محبت پیدا کر دیتے تھے ادب کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتا تھا یار میں بھی کچھ ہوں، کہ جسے پروفیسر یحییٰ خالد صاحب، یہ اعتماد وہ پیدا کرتے تھے اپنے پیچھے آنے والوں میں. تو یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، بلکہ اگر پرسنٹیج نکالیں تو یہ مطلب ہے نا 0.01% پر بھی آج کل نہیں جا سکتی. تو یقیناً وہ ایک عظیم شخصیت تھے، اور ان کا کام بڑا کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی جو ظاہری شخصیت تھی، جو لوگوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے جب ہم ان کو دیکھتے تھے، گفتگو میں جو ہم ان کو دیکھتے تھے، تو اس میں جو انکساری کا پہلو ان کی شخصیت میں تھا، وہی ادبی حوالے سے بھی تھا.
کیونکہ بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو کہ ادب میں اپنا نام اور مقام پیدا کرتی ہیں، تو پھر وہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو اس مقام پہ سمجھتے نہیں ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ عزت و احترام تو اپنی جگہ، لیکن وہ شاید اس سے بڑھ کر عزت اور احترام کا جو مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی شخصیت میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں ان کے شخصیت ان کو سامنے پا کر بھی دل سے جو ان کو عزت دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں عزت کمانا، جو بالکل کہ بجا ہر فرمایا آپ نے۔ شخصیت کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو پروفیسر صاحب کو مختلف کانفرنسوں میں بھی ہم نے دیکھا، ادبی تقاریب میں بھی دیکھا، کتابوں کی جو نمائش ہوتی تھی وہاں پر بھی ہم نے دیکھا، اور ان کے جو مختصر الفاظ ہوا کرتے تھے وہ بہت بڑھ کر ہوا کرتے تھے۔ پروفیسر عادل سعید صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے پروفیسر سعید قریشی ہند کو ادبی ایوارڈ میں پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا، جو کہ یقیناً ان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، پروفیسر سعید قریشی صاحب کے لیے بھی، اور خود پروفیسر یحییٰ خالد صاحب بے کے لیے بھی۔ شک یقیناً ان کی شخصیت کسی ادبی ایوارڈ کی محتاج نہیں ہے۔ تو میں درخواست کروں گی پروفیسر عادل قریشی صاحب سے کہ وہ پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرزانہ اقبال صاحبہ۔ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کا شکریہ، اون کا شکریہ۔ یہ جو تعزیتی ریفرنس ہے اس کی حیثیت صرف یہ یا خالد صاحب کا نہیں ہے، جی بلکہ یہ ہماری کمیونٹی کا تعزیتی ریفرنس ہے، اور اس پوری کمیونٹی کی طرف سے میں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کا شکر گزار ہوں۔ پروفیسر یا خالد صاحب کے ساتھ میرے جو مراسم کی نوعیت تھی وہ ایک چچا اور بھتیجے والی نوعیت تھی، اور وہ بہت محبت فرماتے تھے، اور میں اس محبت کا مخلوص ہوں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تو چچا جان کو یا خالد صاحب کو پروفیسر سعید قریشی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ ہمارے قسمت میں ایسا نہیں تھا کہ جو پہلی فہرست بنی جو میں نے ان کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اس میں ان کے لیے ہند کو ایوارڈ تھا کہ وہ یاد تھے، جی لیکن یہ ایک ان کی بے وقت موت نے ایک بڑا خلاف پیدا کیا ہے ہمارے ہند کو اور اردو ادب کے دونوں حوالے سے۔ یا خالد صاحب کی جو میرے ساتھ باقاعدہ ایک جو تعلق میرا بنتا ہے وہ ہند کو کانفرنس سے کروائی تھی، اور آپ یقین جانیے ہم جو ادیب شاعر لوگ ہوتے ہیں ہم ایک کاہل اور سست لوگ ہمیں سمجھا جاتا ہے، اور اس کے منتظمین میں یا خالد صاحب شامل تھے، اور وہ ایک جوان لڑکے کی طرح وہ دوڑ دھوپ وہ کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے، یہ یا خالد صاحب ہماری خوش قسمتی یہ رہی ہے، میری خوش قسمتی یہ رہی ہے، ہم جو دوسری پود ہیں ان کی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ پروفیسر یا خالد صاحب، صوفی عبدالرشید صاحب، ملک عبدالغفور صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب، جی بالکل۔ ان لوگوں نے ہماری راجہ حیدر زمان حیدر صاحب، ان لوگوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ وہ تربیت کوئی انسٹیٹیوشنل تربیت نہیں تھی، انہوں نے ہمیں اپنے کردار سے بتایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے، لکھنا کیسے ہے، لکھنے پہ تنقید کیسے کرنی ہے، جی تنقید کا سامنا ہو تو کیسے کرنا ہے۔ جی ہم نے ان لوگوں کی، اتنے بڑے لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، اور وہ تربیت ہمارے آج کام بھی آ رہی ہے۔ تو یا خالد صاحب جو ہیں ان کے بہت سارے حوالے ہیں، یعنی پہلا حوالہ جو ان کا تھا وہ استاد کا تھا۔ استاد ایک ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جو گاڑ گاڑ کا پانی پیتا ہے اور جہاں جاتا ہے وہاں تخم ریزی کر کے آتا ہے۔ جی تو بالکل۔ یا خالد صاحب ہمیں کنڈ سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کا بڑا اسٹے ان کے جو ہے وہ ہری پور میں ہے، پھر وہاں ایبٹ آباد میں ہے۔ تو اس سارے علاقے میں آپ دیکھیں تو وہاں پر ان کے شاگرد، ادبی شاگرد جو ہیں جی وہ بھی موجود ہیں، ریاضی پڑھنے والے تو ہیں ہی۔ تو ایک اچھا استاد جو ہے اس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں تو ریاضی پڑھاتا ہے، لیکن کلاس کے باہر جو ہے وہ آپ کو وہ ادبی شعور دیتا ہے، ادبی ذوق دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شاگرد جو ہے وہ لکھے۔ کتاب کے ساتھ دوستی جس استاد نے کروا دی، تو یہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ خود بتاتے ہیں جی یا خالد صاحب۔ یا خالد صاحب کا ایک حوالہ کالم نگار کا بھی ہے، اور ایک حوالہ ان کا ادارت کا ہے۔ جی انہوں نے جمہور کے میں ہندکوں کا صفحہ، شمال میں ہندکوں کا صفحہ جاری کیا۔ سیرت النبی کا ایک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی۔ افسانہ نگار ہیں وہ، جی اور شاعر ہیں وہ، اور ان کی جو ہے مرتب بھی ہیں، انہوں نے کمپائلر ہیں، انہوں نے ایک کتاب ادبی سنگت کی بنیاد رکھی، ان دوستوں نے مل کے وہاں سے کتاب کی۔
تو چاچا جی کے بہت سارے حوالے ہمارے سامنے ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت جو ہے، جب آپ ان کو دیکھیں گی، جب آپ ان کی گفتگو سنی بھی ہے، جی سنیں گے، بالکل تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ اپنے عہد کا عبقری، اپنے عہد کا نابغہ روزگار جی جو ہے وہ آپ سے محوی گفتگو ہے، وہ وہی چائے کی پیالی دینے والے اور بسکٹ پکڑانے والے اور شرمندہ کرنا، تو کوئی ان سے سیکھے. تو آپ یقین جانیے کہ کبھی ایسا نہیں لگا کہ اتنی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، نہ کبھی وقت یہ جب کیا چلے گئے، دروازہ کھلا تھا. آخری 2-4 مہینوں میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، تو ملاقات میری ان سے نہیں ہو سکی، اور انہوں نے معذرت چاہی کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے ملاقات میری ہو سکے، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے پتا تھا، اور علیل تھے وہ خاصے. تو بہت بڑی شخصیت کا تعزیتی ریفرنس میں آج موجود ہیں، کہ تعزیتی ریفرنس میرے بھی ناموری کا باعث ہوگا. بہت شکریہ. جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی ادیب یا شاعر کسی محفل میں موجود ہو تو اس کی مثال جو ہے وہ خوشبو کی دکان کی طرح ہوتی ہے، جہاں سے آپ خوشبو نہ بھی خریدیں، لباس میں خوشبو ضرور رچ بس جاتی ہے. تو ایسے ادبی حلقوں میں جہاں پہ ڈاکٹر پروفیسر یحییٰ خالد صاحب جیسی شخصیات موجود ہوں، چاہے ایک جملہ ہی سے ہی، چاہے ایک لفظ ہی سے ہی، آپ ضرور سیکھ لیتے ہیں. اور جہاں تک بات ان کے پروفیسر ہونے کی ہے اور ریاضی کے پروفیسر ہونے کی ہے، تو وہ شخصیات جو کہ ادب کے قریب ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے اظہار کے لیے ریاضی بھی کافی ہے. کیونکہ جو شخص سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اس کے لیے ریاضی عدد نہیں ہے، اس کے لیے ریاضی کائنات ہے، اور اس کائنات سے وہ خالق تک بھی پہنچ جاتا ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بہت سے مقامات پر ایسی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو ماورائی ہیں، کیونکہ شاعر کبھی بھی ایک علاقائی سطح تک محدود نہیں رہتا. جب اس کے اندر سماجی شعور ہوتا ہے تو پھر وہ آفاقی شاعر ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم استاد کی حیثیت سے دیکھیں، شاعر کی حیثیت سے دیکھیں، ادیب کی حیثیت سے دیکھیں، افسانہ نگار، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کالم نگاری دیکھیں، یا چیزوں کو مرتب کرنے کے حوالے سے دیکھیں، تو ان کی شخصیت ایک الگ ہے. لیکن محفلوں میں انہوں نے جو سکھایا وہ یقیناً تاریخ کا حصہ بھی بنے گا، اور آنے والے وقتوں میں ایک تاریخ بھی بنائے گا. لیکن وہ شخصیت اپنے گھر پہ کیا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، گھر میں ان کے معاملات کیسے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جس طرح ان کے صاحبزادے موجود ہیں ڈاکٹر ظفیر ثاقب صاحب، تو ان کے تاثرات سے یقیناً ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے والد کی جو یاد میں اس وقت محو ہیں، اور جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ ان کے جذبات کو مزید جو ہے وہ ابھار رہی ہے، اور وہ یادیں ان کو ان کے ذہن پر جو نقش ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہیں. تو بحیثیت والد آپ نے ان کو کیسے پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ خالد صاحب کا گھرانہ آپ کا بہت مشہور ہے کہ آپ نے ان کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا. تو وہ تو جیسے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کا احاطہ کرنا کم از کم میرے لیے بھی شاید ممکن نہیں ہے. تو اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کو میں اگر ایک دو الفاظ میں اگر ان کو کہہ سکوں، وہ یہ ہے کہ بہت ہی متوازن شخصیت ان کو میں کہوں گا، بحیثیت والد اگر بات کروں، اچھا اور بے لوث شخصیت جی ہے، اس میں مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو تقریباً یعنی انہوں نے اتنی بھرپور زندگی گزاری ہے کہ، اور آج کے دور میں جس طرح ہم اپنی مصروفیات دیکھتے ہیں، گفتگو مصروفیات، تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی تعجب ہوتا ہے کہ اتنی انہوں نے مطلب بھرپور زندگی گزاری، یعنی کہ اپنے بچوں کی پرورش کی، اور یہ نہیں کہ انہوں نے اچھی پرورش نہیں کی، بہت اچھی پرورش کی الحمدللہ. اور ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں، بلکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ والدین کا تو احسان ویسے بھی بندہ نہیں اتار سکتا، لیکن الحمدللہ انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی. اور صرف یہ نہیں، اب یہ سیٹ اپ ہمارا ایسے تھا کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو اس میں والد صاحب گاؤں چھوڑ کے یہاں ابتباد آتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی تایا زاد، چاچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، سارے تقریباً لوگ جو ہیں ہمارے کزنس، وہ آ کے ہمارے پاس رہتے ہیں، یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ابتباد میں. ظاہر ہے وہاں پہ ایسے نہیں، اپنی بہنوں کو انہوں نے پڑھایا، ان سے بھی ہم سنتے رہتے اپنی پھوپھیوں سے.
تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی یعنی کیا اسے کہنا چاہیے، اپنی ذات کی قربانی دے کے اور دوسروں کے لیے انہوں نے مطلب بالکل بے لوث، اس کی کبھی کسی سے کوئی توقع نہیں تھی کہ اگر میں اس کو پڑھاؤں لکھاؤں وہ مجھے کوئی اس کا صلہ دے. تو اس طرح کی تھی شخصیت. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں آپ نے پوچھا تو گھر میں بھی اسی طرح متوازن شخصیت ہے. میں نے کبھی اپنی والدہ کو والد کو جھگڑتے نہیں دیکھا. ہوتا ہے گھروں میں، مطلب یہ میں نے کبھی، میری یاد میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہی ہے، اگر میں سوچوں یا کوئی بھی ہمارے بہن بھائیوں سے سوچتا ہے تو ایسے ہی ان کے بغیر میں بالکل صفر ہوں. اس میں مطلب ذاتی طور پہ اگر میں دیکھوں تو میں بہن بھائیوں سب سے شرارتی بھی تھا. اب تو خیر بہت زیادہ خاموش ہوں، اتنا نہیں ہوں. تو یہ ہے کہ ہر خواہش انہوں نے میری پوری. مجھے پڑھنے کا یا سائنس کا شوق تھا تو میری ہر ضرورت میں سمجھتا ہوں. میں الیکٹرانکس کا شوق تھا، وہ چیزیں لا. کیمسٹری کا شوق تھا، وہ چیزیں میری. فزکس، ہر چیز سائنس سے جو ریلیونٹ تھی انہوں نے مطلب ہمیں مطلب پہنچائی. اور اس طرح باقی بھائیوں کا. اور یہ ہے کہ الحمدللہ نیک اولاد ہے ان کی ساری. اور میرے بہن بھائیوں نے بہت خدمت کی والد کی. تو میں چونکہ روزگار کے سلسلے میں اسلام آباد تھا تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی خدمت کا موقع دیا. سردیاں پھر وہ میرے پاس گزارتے تھے. بڑا اچھا، یعنی کہ ان کی برکت جس طرح محسوس ہوتی تھی باقاعدہ جب امی ابو آتے تھے ہماری طرف سردیوں میں. اس طرح صورتحال تھی. تو باقی مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک کمر کس کے ایک بندہ لگا ہوا ہے بھرپور طریقے سے. یعنی کہ انہوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دوست بھی تھے، ان کو بھی ٹائم دیا. جس طرح آپ بھائی ہیں ادبی حلقے کے لوگ، وہ ہمارے گھر بھی آتے تھے، وہ بھی مطلب ان کو بھی اٹینڈ کرتے تھے. تو اس طرح سے مطلب اس طرح سے سپورٹس. تو صبح ہم اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے لیڈی گارڈن میں. وہاں جا کے باقی کچھ پروفیسر اور بھی ہوتے تھے ابو کے دوست. تو یہ سارے یہاں مطلب کھیل کود یعنی ورزش کر کے پھر واپس آ کے ہم یعنی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی. پھر ناشتہ واشتہ یہ وہ اس طرح سے. تو یہ ساری اوور آل اگر روٹین اگر دیکھیں تو آج کے دور کے لحاظ سے مطلب ایک طرح سے معجزہ ہے. یعنی اتنی چیزیں ایک شخص کر رہا ہے تو یقیناً اللہ کا بہت فضل تھا ان پہ. اور نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار ہستی تھے. اور کچھ ایک دو باتیں جو خاص ہیں ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یعنی کہ ایک تو میں نے کبھی زندگی میں ان کو مایوس میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ وہ آپ کو یعنی کہ اگر میں بھی کبھی وہ پریشان ہو جاؤں یا کچھ اس طرح سے تو وہ سمجھاتے تھے کہ نہیں جی مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ مطلب پازیٹیو ان کی سوچ ہوتی تھی یا ترغیب دیتے تھے کہ نہیں یہ چیز جو ہے نا بالکل. تو والد صاحب کو میں نے کبھی زندگی میں پریشان نہیں دیکھا اور مایوس بالکل بھی میں نے ان کو وہ نہیں دیکھا. تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی ان کے. اور ہمیں بھی ظاہر ہے اللہ کے رسول کا تعارف انہوں نے کروایا. اور لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں، تو ابھی بھی ہوتی ہے. خیر یو پی ایس وغیرہ آ گئے ہیں تو پھر وہ ایک سیشن چلتا ہوتا تھا کہانیوں کا، بات چیت یہ وہ. پھر وہ اپنے بچپن کی باتیں وغیرہ بتاتے رہتے تھے اس دوران. اور اس دوران مطلب جو انہوں نے مطلب ایک میں کہوں گا خصوصی تحفہ تھا ہمارے لیے، وہ انبیاء کے قصے جو ہے نا وہ ہیں اس دوران سناتے ہوتے تھے. تو یہ ہے. باقی تو مطلب ان کا احاطہ کرنا تو میرا نہیں خیال مشکل ہے. مطلب الفاظ کا چناؤ اس میں بھی دقت ہے. جی بالکل، قصہ طویل ہے اور مدت قلیل ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس گفتگو کے بعد بھی یاد آئیں گی. پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی شخصیت میں نمود و نمائش بالکل نہیں تھی. جیسے ادبی شخصیات کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو وہ بعض اوقات صرف اپنی تحریر، اپنی تصانیف کی بات کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں. تو شاید فرمائشی طور پر اگر ان سے کسی نے کچھ سنا ہو تو ممکن ہے، ورنہ وہ خود سے
ज़बरदस्ती सुनाने के कायल नहीं थे। बिल्कुल सही इसके फरमाया। अलावा जो उनकी शख्सियत में इनकिसारी का पहलू था वो तो था ही, लेकिन जो ज़ाती तौर पे मैं जानती हूँ वो बहुत से मुस्तहक़ीन की माली इमदाद भी है और यतीमों की कफ़ालत का पहलू भी है जो मेरे इल्म में है। तो ऐसी जो शख्सियात होती हैं वो अब ज़माने में मौजूद नहीं हों तो बड़ी जो है वो खुश आइंद। खुश आइन बात भी है, लेकिन गौहर नायाब अब नापेद होते जा रहे हैं। और प्रोफेसर याह्या खालिद साहब की शख्सियत इसी अ, किस्म की है कि अब उनके नक्शे कदम पर चलना बिलाशुबा ज़रूरी हो चुका है। तो प्रोफेसर मलिक नासिर दाऊद साहब से इल्तिमास है कि वो प्रोफेसर याह्या खालिद साहब की इनको अदब से कुछ इक़्तिबास पेश करें। डॉक्टर साहब ज़रूर मैं उनकी अच्छा, एक शायरी नात है पेश ये। करूँगा, जी। लेकिन एक बात मैं बताऊँगा। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूँढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। बेशक बेशक हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं इन्होंने अपनी दुनिया तलाश की, हिंदू शायरी, उर्दू शायरी, कानून नगारी। एक पहलू अब्दुल वहीद किस्मी साहब जो इग्नोर हो जाता है वो है जी, वो जी। मुहक्किक थे। जी, बिल्कुल। वो उनके आर्टिकल्स सीरत नबी की किताब देख लें। उसके अलावा उन्होंने एक कहानियों का सिलसिला है कलेला व दमना, इस तरह से जी, ये जी। फ़ारसी और हिंदी कुलेला में होता हूँ। जिस तरह ये अल्फ़ लैला है, इस तरह की वो कहानियों की वो उन्होंने उनको में ट्रांसलेट की हुई है। अच्छा। सर्गी का तारा हमारा जो रिसाला उसमें शाया हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि हम उसको शाया कर जी दें। बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है वो इंशाअल्लाह, चीज़। इंशाअल्लाह। तो उनकी एक मशहूर ज़माना हिंदको नात के चंद अशआर सुनने वालों की नज़र जी। माशा खड़े किस्मत ते फिर एक बार चल के मैं दरूदा खां। वाह हाय, हाय। खड़े किस्मत ते फिर एक बार चल के मैं दरूदा खां। सतूने बूल बाबा खो ओल खल के मैं दरूदा खां। वाह सुभान अल्लाह कोई हसरत कोई अरमान मेरे नाल ना जावे, ए सीना जालियां दे नाल मल के मैं सुभान अल्लाह दरूदा खां। हिजर दी अग ते हुण मां होर भी बद सेक देंदी ए, ए जिगरा हसरतां दे नाल सल के मैं दरूदा दरूदा खां। बहुत अच्छा वाह गलां आका दियां करना दिहाड़ी ते कला राती, सुभान अल्लाह जो शम्मा गलदी ए खुद आप गल के मैं दरूदा खां। जे सच पुछो ते मेरी सिर्फ एक ही आरज़ू है वे, चला हुआ कदे ते फिर संभल के मैं दरूदा 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 खां। खां। गुलामी बिच रखण ते याह्या खालिद मैं कसम चाहना, पतंगे नालों अगियां बिच भी बल के मैं दरूदा खां। खड़े किस्मत ते फिर एक बार चल के मैं दरूदा खां। सतूने बूल बाबा कोल खल के मैं दरूदा खां। ते फिर एक बार चल के मैं दुरूदा नज़र है। खां। सुतूने बूल बाबा को
जिन्हें नात कहने का सलीका हासिल हो और दरूद पाक कहने की जिन्हें नात कहने का सलीका हासिल हो और दरूद पाक कहने की सादत हासिल हो जाए, ईमान कामिल है कि उन्हें इस मोहब्बत के इवज़ शफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नसीब होगी। हमारी दुआ है कि रब्बे करीम इस इश्क़ रसूल के सबब प्रोफेसर यहया खालिद साहब को आखिरत में आला मकाम अता फरमाएं और जब तक दुनिया में अदब कायम रहेगा, इस तख्लीक करदा अदब के वसीले से उनका नाम ज़िंदा और कायम रहे। इंशाल्लाह। मैं स्टूडियोज़ में मौजूद अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी डॉक्टर ज़फ़ीर साकिब साहब, प्रोफेसर मलिक नासिर दाऊद साहब, अब्दुल वहीद बिस्मिल साहब और डॉक्टर आदिल सईद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और प्रोफेसर यहया खालिद साहब की शख्सियत, उनके फ़न के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की। इसके साथ ही ये ताज़ियती रेफरेंस अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी मेज़बान डॉक्टर फरज़ाना इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।